السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت خوبصورت ادب اور عشق سے لبریز مؤثر انداز میں سنانے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ مکمل طور پر صحیح تاریخی روایات پر مبنی ہے اور اس قصے کے آغاز میں اسی واقعے کے تعلق سے ایک دل چھو لینے والا شعر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کہانی دیکھنے اور سننے میں اور بھی مزہ آئے۔ دوستو اگر آپ بھی اسلامک واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ محبت وہ جو دلوں میں نور بن کر اترے، محبت وہ جو دلوں میں نور بن کر اترے، جسے دیکھ کر فرشتے بھی درود پڑھیں۔ وہ مکے کی روشن صبح تھی، آفتاب حجاز کے ذرے ذرے میں ایک نرمی، ایک تقدس کی جھلک تھی۔ پہاڑوں کی خاموشی میں گویا کوئی پیغام پوشیدہ تھا اور خانہ کعبہ کی چاروں طرف طواف کرتی ہوا میں ایک عجیب سی پاکیزگی گھلی ہوئی تھی۔ اسی مقدس شہر میں ایک نوجوان اپنی جوانی کی چمک میں نہیں بلکہ اپنے صدق و امانت میں پہچانا جاتا تھا۔ لوگ اسے الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تقریباً 25 برس کے تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا مگر ان کی تجارت کا انداز دوسروں سے نرالا تھا۔ نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ جھوٹ، جو چیز بیچتے سچائی کے ساتھ بیان کرتے۔ مکہ کے تاجر آپ کی سچائی کے قصیدے پڑھتے تھے اور انہی قصیدوں کی باز گزشت ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی معزز، دولت مند مگر نہایت باوقار خاتون تھی۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک جاتے اور ان کی دیانت و حکمت کی شہرت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت سے مردوں کو اپنی تجارت کے لیے وکیل بنایا مگر اکثر لوگوں سے انہیں وہ سچائی نہ ملی جس کی وہ متلاشی تھی۔ ایک دن ان کی ایک سہیلی نے کہا، اے خدیجہ، کیا تم نے اس جوان کی سچائی نہیں سنی جو محمد بن عبداللہ کہلاتے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تبسم کیا اور فرمایا، ہاں میں نے سنا ہے، بلکہ دل کہتا ہے کہ وہ ویسے ہی پاکیزہ ہوں گے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تب انہوں نے ایک نیک ارادہ کیا کہ اس نوجوان کو اپنی تجارت کی ذمہ داری سپرد کرے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو پیغام کے ساتھ بھیجا کہ محمد بن عبداللہ کو میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہو کہ اگر وہ میرے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا چاہے تو میں انہیں دوہرا منافع دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی کیونکہ آپ ہمیشہ حلال روزی کے قائل تھے۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ طویل، ریگستان گرم مگر اس قافلے میں سکون کی ایک فضا تھی۔ میسرہ نے سفر کے دوران کئی عجیب مناظر دیکھے۔ جہاں آپ بیٹھتے وہاں بادل سایہ کیے رہتا۔ جب وہ بازار میں داخل ہوتے خریداروں کے چہروں پر بھروسے کی مسکراہٹ آ جاتی اور جب وہ بات کرتے الفاظ میں ایک ایسا نور ہوتا جیسے دلوں کو روشنی بخش رہا ہو۔ میسرہ نے بعد میں بیان کیا کہ شام کے قریب ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اسی وقت ایک راہی وہاں سے گزرا اور بولا، اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نبی کے سوا نہیں بیٹھا۔ میسرہ کا دل دہل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس درویش کی آنکھوں میں آنسو تھے جیسے وہ آنے والے نبی کی پہچان کر چکا ہو۔ سفر ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور دیانت کی برکت سے اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوا۔ جب قافلہ مکہ لوٹا تو میسرہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کے سچ بولنے، امانت داری، نرم خوئی اور ان نورانی واقعات کا جنہوں نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگا دی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر خاموش ہو گئی مگر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہہ سے کہا، نفیسہ، میں اس شخص سے ملنا چاہتی ہوں، وہ سچائی کا مجسمہ لگتا ہے۔ نفیسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ محمد بن عبداللہ، اگر آپ شادی کے بارے میں سوچے تو کیسی خاتون پسند کریں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو شریف نیک اور دیندار ہو۔ نفیسہ نے کہا اگر میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو نہ صرف شریف ہے بلکہ عقل و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر معلوم کیا وہ کون ہے۔ نفیسہ نے عرض کیا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی مگر دل میں سکون کا موجزن سمندر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ چچا ابو طالب اور خاندان کے معزز لوگ شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کے قریب تھی مگر ان کے حسن کردار، وقار اور ایمان کی روشنی ایسی تھی کہ چاند بھی ان کے آگے ماند پڑ جائے۔ دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، نہر 20 اونٹوں کے برابر مقرر ہوا۔ اس مبارک رشتے میں عمر کا فاصلہ نہیں بلکہ روحوں کی قربت تھی۔ جب نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، وہ بڑے احترام سے کھڑی ہوئی اور فرمایا آپ میرے گھر میں نہیں بلکہ میرے دل میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تم نے مجھ پر یقین کیا جب لوگ جھٹلاتے تھے، تم نے میرا ساتھ دیا جب سب نے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت میں موتیوں کا محل عطا کرے گا۔ یوں وہ ملاقات جو تجارت کے بہانے ہوئی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم مقدر کا آغاز تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لائی، مال و جان سے ان کی مدد کی اور ان کے غم کی سب سے بڑی رفیق بن گئی۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرتے چہرے پر نرمی چھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں، وہ پہلی نظر وہ پہلا لمس یقین، وہ پہلی نظر وہ پہلا لمس یقین، وہ محبت جو عبادت بن گئی۔ دنیا نے جو دیکھا عشق زمینی وہ دراصل عشق ربانی بن گئی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔